السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اراکین مدرسہ، مشفقوں و مربی اساتذہ کرام، محترم سامعین، 1857 میں شاملی ضلع مظفر کے نگر میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی، جس کی امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوئے تھے، اور اس کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مورین نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے آپ کے نام وارنٹ رہا، لیکن گرفتار نہ ہو سکے۔ 1880 میں وفات پائی۔ دیوبند میں قبرستان قاسمی میں آسودہ خواب میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان حالات میں ملک میں رہ کر اپنے مشن کو برقرار رکھنا ممکن نہیں کہ مکہ ہجرت کر گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے مریدین و متوسلین کے ذریعہ ہندوستان میں اپنی ہدایت و فیض کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1899 میں وفات پائی اور جنت المعلی میں دفن ہوئے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی کو گرفتار کیا گیا اور سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا۔ کچھ دن کال کوٹری میں رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں منتقل کیا گیا۔ آپ کو 6 ماہ تک قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی پڑی، پریشانی اٹھانی پڑی۔ 1905 میں وفات پائی اور گنگوئی سرزمین میں آسودہ خواب میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، مگر یہ شکست نہیں فتح تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اسلام پر حملہ کیا۔ اسلامی عقائد، اسلامی فکر، اسلامی تہذیب کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریزوں کا زوال شروع ہوا۔ حکومت برطانیہ کا لارڈ مکالے جب وائسرائے بن کر آیا تو اس نے مغربی تہذیب، مغربی فکر، نصرانی عقائد کام کرنے کا ایک پروگرام بنایا۔ اس نے کہا، میں ایک ایسا تعلیم نظام وضع کر جاؤں گا جو ایک ہندوستانی مسلمان کا جسم تو کالا ہوگا مگر دماغ گورا، یعنی انگریز کی طرح سوچے گا۔ مگر ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالی نے چند شخصیت کو پیدا کیا۔ ان میں سے ایک اہم شخصیت کا نام حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اس زمانے میں اسلام کی بقا، اسلامی تہذیب، اسلامی فکر کی حفاظت کرنے کے لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی جس کو تحریک دیوبند کہا جاتا ہے۔ جگہ جگہ مدرسہ قائم کیے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے رفقا حاجی عابد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ذوالفقار علی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمان عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رفیع الدین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہم سب نے مل کر 5 محرم سن 1283 مطابق 30 مئی 1866 میں ضلع سہارنپور میں ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی تاکہ یہ مسلمانوں میں نظم پیدا کرے جو ان کو مسلمان اسلام کی اصل شکل میں قائم رکھنے کے لیے معین ہوا۔ ایشیا کی سرزمین پر بیدار درسگاہ کا آغاز دیوبند کی ایک مسجد چھتا کے صحن میں انار کے درخت کے سائے میں ایک استاد ملا اور ایک طالب علم محمود حسن سے ہوا، جو بعد میں ازہر ہند کہلاتی ہے اور جسے ہم دارالعلوم دیوبند کے نام سے شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، اور جس کے بقول حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں تحفیظ علم کا ذریعہ ہے۔ اب میں اپنے تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے تھے، لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے تھے،
वतन पर मरने मिटने का अरमान निकले थे। जमाना अगर तुला गए जान लेने पर तो क्या डरना, जमाना अगर तुला गए जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले थे। मोहब्बत कौन करता गए, सियासत कौन करता गए, मुझे मालूम है कि मेरी हिफाजत कौन करता गए। हमें ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते गए। बगावत कौन करता गए, बला की शादगी रखी गए, गजब का नूर रखा गए। बला की शादगी रखी गए, गजब का नूर रखा गए। खुदा ने चेहरे पर मासूमियत भरपूर रखा गए। हमारे मदरसा इस्लामिया को आपको आबाद कराना गए, हमारे मदरसा इस्लामिया को आपको आबाद कराना गए। आपका नाम शायद इसलिए मोहम्मद मेराज रखा गया।